बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज बरोज़ बुध है, जून की 3 तारीख। अल्लाह वहदहु ला शरीक, उस अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन की मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ, उस पाक किताब का सबक पढ़ना नसीब हो रहा है। इससे पहले हमने 15वें रुकू की 1, 2, 3 आया मुक़द्दसा पढ़ने का शर्फ हासिल किया था। आज कोशिश करेंगे इस रुकू का बकिया हिस्सा जितना हमें नसीब होता है। याद रखो, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए मैंने बारहा आप जनाब को अर्ज किया है कि जब इसकी तिलावत करो तो जितना शौक से पढ़ा जाए, बड़े एहतमाम से, अच्छे वुजू के साथ कोशिश करो। अपने इर्द गिर्द कोई अगर अच्छी खुशबू है वो लगाओ। लोग बाज अगरबत्तियां लगाते थे, उससे गला खराब होता है। अगर दूर लगा लें तो अच्छी किस्म की हो तो कोई हर्ज नहीं। तो बड़े एहतमाम के साथ सर ढाम कर अल्लाह की पाक किताब कुरान शरीफ का सबक पढ़ा करें। ये कोई मामूली सिलसिला नहीं। मैंने किताब में पढ़ा था कि सिख जब अपनी ग्रंथ को कहीं लेके जाते थे, एक बंदा गुस्ल करके, बल्कि सारे गुस्ल करके सर पे पगड़ी बहरव बांधते। हम मुसलमानों ने अपने नबी की पगड़ी छोड़ दी, वो अभी तक भी बांधते। सर पे रखी किताब और आगे 2 बंदे पानी का छिड़काव कर रहे और 2 बंदे प्रोटोकॉल के लिए पीछे। इतने अदब से वो अपनी किताब लेके जा रहे हैं। हमें तो खैर इतना है नहीं अदब। नए नए फिरके पैदा हो रहे हैं जो कुरान शरीफ का जरा भी एहसास नहीं करते। कुरान की तो बहुत बड़ी शान है। कोई आम किताब भी, दरसी किताब जिससे आपको इल्म हासिल होता है, हमारे उस्ताद फरमाते हैं उसका भी अदब करना चाहिए। उससे आपको नॉलेज मिल रहा है, इल्म हासिल हो रहा है। तो कुरान की तो बहुत बड़ी शान है। बड़े अदब एहतराम के साथ इस मुकद्दस किताब कुरान को पढ़े। कितना पढ़े? फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, ये कुरान पाक के 29वें पारे में है। इसके भेजने वाला पाक रब फरमाता उतना पढ़ना जितना सोखा सोखा, जितना आसान, जितना बिल्कुल सहल सहल आप पढ़ सके, तबीयत पर बोझ न पड़े, थके हुए अंदाज में नहीं। जितना कदर से पढ़ो, बस उसके बाद फिर दुआ मांग के कुरान पाक को एहतराम से बंद करो। खोलो भी अदब से, बड़े इसको सीने से लगाओ, इसको भोसा दो ताकि तकरीम और ताज़ीम कायम रहे। बसूरत दीगर, जितना पंजाबी में हम कहते हैं ना, जितना गुड़ पाओ ना मीठा, जितना अदब करोगे उतना ही हमें सवाब मिलेगा। तो आज 15वें रुकू के बकिया कलिमात, बकिया आयतें, उनमें से जितना मेरे मौला को मंजूर हुआ हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला है। कलाम इलाही इस तरह है, व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना। वाव मैंने और इज़ मैंने जब, याद करो, जअलनल बैता जब बनाया हमने इस घर खाना काबा को, मसाबतल लिन्नास मरकज लोगों के लिए, व अमना और अमन की जगह, वत्तखिज़ू और हमने उन्हें हुक्म दिया कि बना लो, मिन मकाम इब्राहीम, मा मुसल्ला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को जाए नमाज। वाहिदना और हमने तकीद कर दी, इला इब्राहीम व इस्माईल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को, कि अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन, कि खूब साफ सुथरा रखना मेरे घर को, बैतिया मेरे घर को, लित्ताइफीन तवाफ करने वाले, वल आकिफीन और इत्काफ बैठने वालों, वर रुक्काई सुजूद और रुकू सुजूद करने वालों के लिए। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन,
اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، میرے اللہ بنا دے شہر کو آمینن امن والا، ورزق اور روزی دے اس کے اہلہ اس کے باشندوں کو، من الثمرات طرح طرح کے پھلوں سے، من آمن منہم باللہ یعنی جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور روز قیامت پر، قال ومن کفر فرمایا اللہ پاک نے کہ ان میں سے جس نے کفر بھی کیا، فأمتعه اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا، قلیلا چند روز، ثم اضطرہ پھر مجبور کر دوں گا اسے، الی عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور یاد کو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہماری طرف سے، انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سب کو سننے والا سب کو جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین اے ہمارے رب بنا دے ہمیں فرما بردار، اللہ کا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد سے بھی، امتا مسلمت لک ایک ایسی جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، وارنا مناسکنا اور ہمیں سکھا دے بتا دے ہمیں مناسک علیہ یعنی ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا اور توجہ فرما ہم پر، انکا انت التواب الرحیم بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا اے ہمارا بھیج دے ان میں سے ایک برگزیدہ رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری پاک آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک صاف کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی بہت زبردست حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، یہ تھا اس رکوع کا بقیہ حصہ۔ اب ان میں سے دیکھتے ہیں کتنی رکوع کی ہم تشریح کر سکیں گے۔ یہ سبجیکٹ و موضوع جو ہے بآسانی آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ اس میں خانہ کعبہ کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا، سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو یعنی جائے نماز بنا لو۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اس خانہ کعبہ کی تاریخ تو بڑی طویل ہے، میں اس کو ذرا شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ زمین نام کی پہلے کوئی چیز یہاں نہیں تھی۔ آپ سمجھتے ہیں دین اور سائنس، قرآن اور سائنس کا بہت ساری باتوں پہ شدید اختلاف ہے۔ سائنس کی اپنا بیان ہے اس کا، تو کلام اللہ تو اللہ کا کلام ہے نا، یہ تو پھر کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے نا، موت بری تو ظاہر ہے قرآن شریف کی ہے نا۔ تو جس طرح انسان کے بارے میں سائنس کہتا ہے کہ یہ بن مانس تھا، پہلے یہ پانی سے نکلا ہوا کوئی جانور تھا، بعد میں یہ بتدریج انسان بن گیا، بالکل یہ بات سرے سے اس کا کوئی سچائی کے ساتھ تعلق نہیں بنتا۔ عقل سے سوچ لیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنسیں نہیں بدلتی نا، اونٹ، بکری، گائے، بھینس، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی یہ سینکڑوں کروڑوں سال پہلے بھی اونٹ ہی تھا، آج وہ بکری نہیں بن گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جنس بدلتی کچھ اور بن جائے؟ یہ بات ماننے لائق نہیں ہے۔ تو کلام اللہ نے کا فرمان ہے کہ نہ، پہلا انسان بھی انسان تھا، اور پہلا انسان جو کہ ان کا منصب دیکھا جائے، پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، چونکہ آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے، نبی تھے۔ جب ان کا نبی ہونا مانا گیا تو یہ بات کہی جائے گی کہ پہلا انسان بہت خوبصورت تھا، ٹھیک ہو گیا۔ پہلا انسان بڑا دانا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ پہلا انسان بڑا فصیح و بلیغ تھا، ٹھیک ہو گیا۔ پہلا انسان اپنے زمانے کا سب سے بڑا خوبصورت تھا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ کیا تھے؟ پیغمبر تھے، نبی تھے۔ نبی کبھی کوجے بدصورت نبی نہیں ہوتے، نبی کانے نہیں ہوتے، نبی سالم ہوتے ہیں، دیکھنے میں خوبصورت، بولنے میں کمال، فصاحت و بلاغت،
علم، تقوی، پرہیزگاری، چونکہ وہ ایک پیغمبر تھے. تو لیکن یہ ایک بات ہے، ہمارے استاد فرماتے اس ایک بات پر سائنس اور اسلام کا قدر اتفاق نظر آتا ہے کہ یہاں جہاں ایک سو زمین پائی جاتی ہے، یہاں پہلے زمین نہیں تھی، یہاں پہلے پانی تھا. سائنس پڑھنے والوں کے بھی پڑھا ہوگا کہ واقعی یہ تو ہم نے پڑھا ہے. تو میں آپ کو قرآن شریف کے وہ کلمات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش بھی پانی پاری تھا. جہاں اس زمین پر اس وقت ہم موجود ہیں، یہاں پہلے زمین نام کی کوئی شے نہیں تھی، بالکل بھی نہیں. یہ پانی پانی تھا. آپ پہلے کئی بار یہ سن چکے ہیں اگر جناب کو یاد ہو. پھر اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور ہوا، یہ بھی لکھا ہے بعض پرانی کتابوں میں کہ جو آسمان سے نیچے مخلوق تھی، مخلوق تو تھی، فرشتے تھے، جنات تھے، اس آسمان کے اوپر، عین آسمان کے اوپر بیت المعمور اللہ تعالیٰ کا ایک مقدس رحمتوں کا مرکز ہے، جس کا ذکر قرآن شریف کے 27ویں پارے میں ہے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، سورہ طور میں ہے، پڑھ لیں. تو وہ فرشتے اس کا ہمہ وقت طواف کرتے رہتے. تو جو مخلوق آسمان سے نیچے تھی، انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا رحمت کا مرکز بنا دے، ہم بھی تیری رحمتوں کو حاصل کرتے رہیں، اس کا طواف کر دے. کیونکہ ذات کبریا کو تو کوئی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہیں سب اسی کے بندے، اسی کی طرف چلنے والے، اسی کی رضا کے طالب. تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو وہ پانی جو تھا، چاہے اس وقت زمین ہے، اس میں جھاگ پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو زمین کے قالب میں بدل دیتا ہے. میرے رب کی قدرت، اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب وہ پاک رب کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو وہ فرماتا ہے کن، ہو جا. فیقون، جو جب جہاں جیسا چاہے ویسا ہو جاتا ہے. پھر زمین قائم، جو جھاگ سے زمین، سب سے پہلے جہاں زمین کا وجود ظاہر ہوا تھا وہ جگہ ہے جہاں اس وقت مکہ معظمہ ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ آیتیں تو پڑھنے کو تھوڑی ہیں، پر ان کی تشریح میں بتانے کو چیزیں بہت زیادہ. تو پھر وہ جہاں سب سے پہلے زمین ظاہر ہوئی وہ جگہ ہے مکہ معظمہ، جہاں یہاں موجود. اسی لیے مکہ شریف کو جہاں مکہ شریف کہتے ہیں، جہاں اس کی اور بھی نام ہے، جہاں اس کا ایک نام ہے کہ ام القرا، بستیوں کی ماں. مکہ شریف کائنات کی بستیوں کی ماں ہے. تو وہاں زمین ظاہر ہوئی، وہاں اللہ کا حکم ہوا فرشتوں کو یہاں میرا گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے. اس وقت ابھی انسان نام کی کوئی شے نہیں تھی، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. سورہ الدہر کی آیتیں، قرآن کی پہلی آیتوں کی تشریح کے لیے 29ویں پارے میں ہم گئے تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتا ہے دہر کہتے ہیں زمانے کو، ایک طویل زمانہ ایسا گزرا ہے کہ انسان کا کہیں ذکر تک بھی نہیں تھا، انسان کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھی. سمجھ آ رہی بات؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو فرشتوں کو آرڈر ہوا کہ یہاں خانہ کعبہ تعمیر کیا جائے. یعنی اب پتہ چل رہا ہے کہ خانہ کعبہ سے پہلے کیا تھا. پھر اس کی تعمیر پہلی بار اللہ کے حکم سے کنہوں نے کی؟ فرشتوں نے. انہوں نے حکم الہی کی تعمیل میں خانہ کعبہ تعمیر کیا. یہ نبی پاک کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا. حضور فرماتے ہیں وہ خانہ کعبہ اتنا شیشہ نما تھا، اس کے اندر جانے والا بندہ باہر سے نظر آتا تھا. عرصہ دراز اس کا اسی طرح طواف جاری رہا، جو مخلوق نیچے تھی آسمان سے اس کا طواف کرتی رہی. پھر میرے اللہ کو منظور ہوا انسان کو پیدا کرنا، وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں پہلے سپارے میں، ابھی پہلے سپارہ ہے اس کے پہلے حصے میں، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پھر انہیں آرڈر ہوا آپ اب میرے گھر کی نئے سرے سے دوسری بار اس کی تعمیر کریں. پھر یہ حکم اللہ کے آرڈر سے، حکم باری تعالیٰ کے مطابق یہ کام حضرت آدم علیہ السلام نے انجام دیا. تو وہ جو پتھر خانہ کعبہ کی تعمیر سے بچ گئے تھے، اللہ اکبر، وہ دنیا میں جو حکم الہی سے دور دور پھینک دیے گئے. فرمایا جہاں ان میں سے کوئی بڑا پتھر گرا وہاں جامع مسجد، بڑی مسجد بنے گی. جہاں چھوٹا پتھر گرا وہاں چھوٹی مسجد کبھی نہ کبھی ضرور قائم ہو جائے گی. اس طرح دنیا میں مسجدیں تعمیر ہو رہی. تو دوسری مرتبہ تعمیر کعبہ شریف کا اعزاز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام
जो पूरी इंसानियत के जद्द आला है, पूरे इंसानों के वो बड़े अब्बाजी यानी ग्रैंड फादर हैं, उनको ये अल्लाह के तौफ करम से ये एजाज नसीब हुआ। मजीद लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की तमीर फरमाई तो अर्ज किया, अल्लाह हर मजदूर का अजर होता है, मुझे भी मेरा अजर दिया जाए। तो अल्लाह करीम फरमाए, मेरा आदम हम आपसे राजी हो। अर्ज किया, अल्लाह तेरा शुक्र है, पता नहीं कितना शुक्र अदा किया। फिर अर्ज किया, मौला मजीद कुछ अता कर। फरमाया, मेरे आदम इस मेरे घर का जो तवाफ करेगा तेरी नस्ल में से बाईमान, मैं उस पर भी राजी हो जाऊंगा, उसको भी बख्श दूंगा। फिर उन्होंने बड़ा शुक्र किया, शुक्र है अल्लाह, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह, शुक्र। ये तो हुक्म भी है ना, जब उसकी नेमतें मिले तो शुक्र करो। लाइन शकर तुम अजीदन्नकुम, शुक्र करो तो ज्यादा अता करूं। फिर अर्ज करते हैं, खुदाया मजीद अता कर। समझ रहे थे कि रहमत बारी ताला मूड में है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे आदम सुनो, मैंने तुम पर राजी हो गया, तुम्हारी बख्शिश फरमा दी। जो तेरी नस्ल में से मेरे घर का तवाफ करेगा मैं उस पर भी राजी हो जाऊंगा, उसकी बख्शिश हो जाएगी। और मजीद सुनिए, जो तवाफ करने वाला जिसके लिए कहेगा मैं उस ईमानदार को भी बख्श दूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। इस पर आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है। खाना काबा की दूसरी तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब तीसरी बार जो तामीर का सिलसिला था, ये एजाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको जद्दल अंबिया कहते हैं, जिनको शेखुल अंबिया कल आपने सुना था पैगंबरों का बाबा कहा जाता है, सुभान अल्लाह, उनको ये एजाज हासिल हुआ। अब आगे पढ़ेंगे आप, उनके साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, और ये जमीन की, दुनिया की जमीन का पहला कोठा है। ये आप अगली आयतों में अभी आप पढ़ चुके हैं, जरा तशरीह में पढ़े। अल्लाह फरमाते, हमने हुक्म दिया कि वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और उस जगह को मुसल्ला बनाओ जहां मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए। ये कौन सी जगह? सऊदी हुकूमत ने बहुत सारी ज़ियारात को ख़त्म कर दिया है, उनकी क्या इसमें हिकमत है। बाहर सूरत वो पत्थर, अभी आप जो ज़ियारत करके उन्हें पूछना, खाना काबा का जहां से तवाफ शुरू होता है ना, हजर अस्वद के सामने से, उसके 2 कदम आगे जाके दाएं तरफ जाओ तो पीतल खोम के सोना नुमा पीतल का वो खोल है, सोने का कलर है। तो वो चढ़ा, वो उसके अंदर एक पत्थर है, उस पत्थर पर किसी मुकद्दस हस्ती के मुबारक कदमों के अब तक भी निशान है। यानी इतनी तब्दीलियों के बावजूद अब भी वो पत्थर वहां मौजूद है, चूंकि उसका कुरान शरीफ में जिक्र आ गया। ये वो पत्थर है, जब खाना काबा की तामीर होती इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े हो जाते। इस तरह आज देखते हैं ना, ये बाज दफा ऐसी मशीनें आ गई, उसका बटन दबाएं तो वो अप या डाउन हो जाती। तो ये वो इलेक्ट्रिकल ऐसी चीजें आ गई। या हमारे आम देहात में, शहरों में भी वो पट्टे वगैरह की गो बना के उसके ऊपर चढ़ के दीवार को तामीर करते। उस वक्त ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं था। आप उस पत्थर पर खड़े हो जाते, जैसे जैसे दीवार बुलंद होती पत्थर भी बुलंद होता जाता। आप जब उतरना चाहते वो पत्थर नीचे हो जाता था। ये मेरे अल्लाह की कुदरत थी और अल्लाह के पैगंबर का मौजज़ा था। तो वो पत्थर आज तक महफूज है। फरमाया वहां दो नफल पढ़ो, जब आपका तवाफ 7 फेरे पूरे हो जाए तो 7 फेरे तवाफ में उसकी 7 दुआएं मौजूद है। अगर जनाब को ना याद हो सके, 7-6 कलमे याद कर लो और 7 में फेरे पढ़ो, रब्बाना आतिना फिद दुनिया, ये पूरी दुआ पढ़ो। 7 चक्कर पूरे करें, 2 नफल पढ़ने होते हैं। वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, वो है जगह, उसके इर्द गिर्द आपने नफल पढ़ने होते हैं। रश होता है, जहां जगह मिले वहां 2 नफल अदा करो। ये है वो हुक्म बारी ताला जो पूरा किया जा रहा है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जहां वो पत्थर है, उस जगह को अल्लाह फरमाता है उसको मकाम इब्राहिम है। आगे फरमाया, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ताकीदी हुक्म दिया था कि मेरे घर को साफ करें। अंतखिरा बैती बैतिया, ताकीदी ऑर्डर दिया था कि मेरे घर को खूब साफ सुथरा करें। किन के लिए? लित्ताइफीन वल आकिफीन, तवाफ करने वाले और इत्काफ बैठने वालों के लिए। और रुका सुजूद, और रुकू सुजूद करने वाले, यानी इबादत करने वालों में तवाफ करने वाले भी हैं, इत्काफ बैठने वाले भी हैं। रुकू सुजूद करना इनके लिए, मेरे घर को खूब साफ रखना। इससे चूंकि कुरान एक बहुत बड़ी किताब है, इसके मज़ामीन पूरी दुनिया का अहाता करते हैं। बिलखुसूस तो जिक्र आ गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके नूर नजर इस्माइल अलैहिस्सलाम का,
اور حکم ہو رہا ہے کہ میرے گھر کو صاف رکھنا، طواف کرنے والے آئیں گے، اعتکاف بیٹھنے والے آؤں گے، رکوع سجود کرنے والے آئیں گے، اور پھر اس کی ذیل میں پوری دنیا کی عبادت خانے جو مسجدیں ہیں، حکم ہے ان کو آپ صاف ستھرا رکھیں۔ ہمیں تو مسجدوں میں جانے کا نہیں پتہ، مسجدوں میں جائیں گے، کئی بابے اسٹک پکڑی، جو اسٹک گلی میں لگ رہی ہے وہ اسٹک مسجد میں لگ رہی ہے، ان کو اتنی تمیز نہیں۔ یہ بابا ہے 10 اور 20 روپے کے نوٹ پہچانتا ہے، لیکن اس کو اتنا خیال نہیں کہ اب مسجد آ گئی، یہ گندی سوٹی یہ اسٹک میں مسجد میں نہ لگاؤں، نیچے سے دھو ہی لوں۔ لیکن نہیں ہوتا کہ یہ لوگ مسجدوں میں بڑکے مارتے ہیں، معمولی اختلاف ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں۔ لوگوں کو مسجد میں بلا وجہ سوئے دیکھا کہ مسجد میں اے سی ہیں، مکے چل رہے ہیں مسجد میں، اور اللہ معافی دے میں یہ چونکہ میری بات ایک سبق ہے، ایسے نمازیوں کو بھی دیکھا ہے جو نماز کر پڑھتے ہوئے بات جب وقفہ ہوتا ہے ناک صاف کر رہے ہیں اور مسجد کے کلینوں کو لگا رہے ہیں۔ نہ، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس لعاب جس کو بڑی بڑی برکت حاصل ہے، وہ مسجد کی کلین شریف کا دری شریف پر یا چٹائی پر لگے، حضور سے ابا دوڑ پیچھے ہٹ دے، مبارک ہاتھوں سے خود صاف فرمایا، وہاں خوشبو لگائی، امت کو سبق دیا کہ مسجد کو صاف رکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے وہ گرد و غبار جو آپ کے جسم پر پڑتا ہے، جہاں مسجد کا گرد پڑے گا وہاں دوزخ کی آگ نہیں لگے گی۔ آپ جب اللہ کے گھر کی صفائی فرماتے تو تہمت باندھ لیتے، کپڑا قمیص شریف اتارتے تاکہ مسجد کا گرد اوپر پڑے تو ارشاد رسول کے مطابق وہاں دوزخ کی آگ نہ لگ سکے۔ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر دیا جا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ہے مسجدیں، اور یہاں یہ بھی بحث کرتا جاؤں کہ مسجدوں کی صفائی کرنے سے دکھ دور ہوتے ہیں۔ بہت سارے بزرگوں نے لکھا، ایسی کتابوں میں موجود ہے، بہت سارے بزرگوں کے وظائف میں موجود ہے کہ جب آپ بڑی کسی مشکل میں گھر جائیں، ان میں مختلف طریقے ہیں، سچی توبہ کریں، آپ ان سگی بہنوں، سگی پھوپھیوں، اور اگر کوئی دادا کی بہنوں سے بھی بلاؤ، اور ان کو اچھا کھانا دو، ان کے سروں پہ دوپٹے دو، ان کو دو نفل پڑھ کے آپ کی پریشانی کے لیے دعا کریں کہ آپ کو نجات ملے۔ وہاں صدقات دینے کا وہاں ایک عمل یہ بھی لکھا ہے، اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو آپ رات کے کسی وقت اپنی مسجد میں جائیں، اپنی فیملی کو ساتھ لے جائیں، مسجد کا دروازہ احتیاط سے بند کر لیں اور اللہ کے گھر کی صفائی شروع کریں۔ مسجد کی الماریاں جہاں قرآن شریف رکھے ہیں ان کو صاف کرتے جائیں، ان کی صفائی کرتے جائیں، اور پھر اس کے بعد آگے چلتے جائیں۔ مسجد کی صفائی کرتے کرتے آپ جو ہیں وہ بڑے احترام سے مسجد کی الماریاں صاف کرتے کرتے آپ جو ہے وہ مسجد کے جو چوب ہیں چٹائیاں وغیرہ اس کو اٹھائیں، اپنے منہ وغیرہ کو ڈھانپ لیں تاکہ گرد و غبار آپ پر نہ پڑے۔ اس طرح آپ کر کے مسجد کی صفائی کریں، ساری مسجد کی صفائی، سب گھر والے چلے جائیں، 2 فیملیاں چلی جائیں، بڑے ادب سے چپ چاپ وہاں صفائی کریں، ساری صفائی کر کے یہاں تک کہ دو بندے واش روم صفا کرنا شروع کر دیں، پھر اپنے کپڑوں کو جھاڑیں، صاف ستھرے کریں، پھر وہ وضو کر کے اللہ کے گھر میں، بعض نے کہا مل کے نفل پڑھیں، بعض نے کہا اکیلے کے لیے 2 نفل پڑھیں، عرض کریں خدایا ہم نے تیرے گھر سے یہ ظاہری جھاڑ جھوک کیا ہے، یہ گرد و غبار صاف کیا، یا اللہ تو ہمارا غم دور کر دے۔ میں نے ذاتی طور پہ آزمایا اس عمل کو۔ ایک وقت تھا میرا بڑا بیٹا، آج سے بہت سال پہلے کی بات، اب ہم نے اس کی شادی بھی کر دی، اس کے ماشاءاللہ 2 بچے بھی ہیں، تو بہت بیمار آنے لگ گیا، بہت ہم پریشان ہوئے۔ تو پھر ایک دن جی میں نے کتاب میں پڑھا کہ اس طرح عمل کرنے سے بھی مقصد ہے نا اللہ کی رحمت کا کو درخواست کرنی ہے نا، تو ہم نے اس طرح دعا مانگی تھی تو اللہ نے میرے بچے کو شفا دے دی۔ دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی مشکل ہو، تو رات کے وقت اب اگر عورتوں کے ساتھ کوئی مرد بھی ذمہ دار 2-3 ہوں تو یہ عمل کریں، کیونکہ یہ عمل بڑا خاص ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے گھر کی صفائی کریں۔ میرے نانا جی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، میری نانی جان کو فرماتے تھے کہ آپ مسجد کی صفائی کے لیے جایا کریں، تو نانی جان مجھے یاد ہے مجھے لے جاتی تھی، کہتے اکیلے نہیں جانا، مسجد میں کوئی لوگ بھی آ جاتے تو وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اپنا منہ لپیٹ کے تاکہ گرد و غبار منہ اور ناک میں نہ جائے، تو وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ تو یہ بڑا مقدس عمل ہے، اگر کوئی ایسا کرے تو اس آیا مقدسہ میں سیدنا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ آگے
اللہ तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वरुकाई सुजूद यानी तवाफ करने वाले बैती अल ताइफिन, बड़ा बहुत लंबा सब्जेक्ट है अल्लाह के घर की सफाई का बारे में। तो यहाँ तक फरमाते थे घर में जहाँ नमाज पढ़नी खुद भी सुथरे रहो, उस जगह को भी साफ रखो। बाज घरों में जिनके बड़े घर हैं उन्होंने प्रे रूम नमाज के लिए कमरा बनाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है ये, उसकी बरकत से सारे घर की खैर होती रहती। तो मेरा ख्याल आज का सबक हम इतने रखते हैं कि अगली आयत पढ़ लेते हैं। अल्लाह फरमाते याद करो जब अर्ज की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी जाल ए मेरे अल्लाह बना दे, आदा बलादन आमिनन इस शहर को अमन वाला, यानी मक्का शरीफ के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसको आबाद कर रहे हैं और इसके लिए अमन की दुआ कर रहे हैं। वर्जुक अहलहू मिन समरात, और इसके रहने वालों को फलों से मुख्तलिफ फलों की रोजी अता फरमा। मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, फरमाया जो भी कोई मान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर। क़ाल वमन कफर, फरमाया जिसने कुफर भी किया, फ़उमत्तिउहु क़लीलन, हम उसे भी फायदा उठाने देंगे थोड़ी देर तक। सुम्मा अत्तरहु इला अज़ाबिन नार, फिर उसे मजबूर कर देंगे दोज़ख के अदाब की तरफ। व बिअसल मसीर, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इस आया मुकस्सा में एक तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। आज भी लोग जो पैगंबरों को मानने वाले पुराने मुसलमान ने, ये जो नई लिमिटेड कंपनियां इजाद हो रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह, नबियों की तौहीन और नस्ल करने वाले, दरअसल ये लोग मुनाफिक हैं और इनके पीछे गैर मुस्लिमों का हाथ है। मुसलमान तो नबियों की अजमत बयान करके फख्र महसूस करता है, ये याद रखो। इस पे कोई रियायत नहीं, मैं या मेरा बाप या दुनिया का कोई आलम, कोई उस्ताद नहीं दे सकता जो नबियों की इंसल्ट करे, लफ्जों लफ्जों में नबियों को बेबस, मजबूर और बिल्कुल अस्तगफिरुल्लाह साबित करे। उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं बनता, चाहे दाढ़ी रखे, नमाजें पढ़े, कुछ भी। हमने ऐसे अदाकारों की तकरीरें सुनी है, कहलाने को वो मौलाना कहलाते हैं। मूसा अलैहि सलाम का जिक्र सुना रहा है वो जाहिल, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया या मूसा ला तखफ, मेरे प्यारे मूसा आप परेशान ना हो, आप आगे तशरीफ लाएं। वो है ना जब डंडा जमीन पे रखा था, वो डंगर जाहिल बड़ी अदाकारी से वो बातें करते हैं। अल्लाह ने कहा मूसा न डर, न डर, न डर। उस जाहिल मुतलक ने कुछ पता नहीं कितनी मर्तबा ये कहा, बता रहा था कि नबी तो बहुत डरते थे, ये डंडे से, अल्लाह से डरना तो बड़ी शान है। तो भाई नहीं, बिल्कुल उनकी कोई ताकत नहीं, कोई अजमत नहीं। ये खुदा की कसम उठा कर करता हूँ, ये गैर इस्लामी एक तरीका निकला है। नबियों की इंसल्ट करो, नबियों के बारे में ये कहो कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं था, जैसे वो मरने के बाद से जैसे जैसे हम मर जाते हैं, वो ये एक गैर इस्लामी तर्ज। और इस पर वो चतर लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं। कभी उनकी जमातें निकल रही हैं बस्तियों में, लोगों को आए हमारे साथ, आपका बेड़ा गर्क करें, उस तरह उन बंदों को काबू करेंगे, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। हमारे चले लोग हैं, जैली पीरों के कब्जे में रहने वाले लोग किधर कुरान के करीब आते हैं। तो पीर कहते हैं हमारी 11वीं शरीफ पर आओ, नमाज बेशक न पढ़ो, बस हमारे दरबार का फेरा लग जाए तो आपकी बख्शिश हो जाएगी। तो उधर से वो दूसरे उस तरह कर रहे हैं, बड़े ध्यान रखने की जरूरत है। तो याद रखो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं अर्ज करने लगा था आज अब जब मक्का शरीफ के बाजारों में जाए, मुझे वहां जाना नसीब हुआ, तो ताजा फल पाकिस्तान में, ये संतरा, ये किन्नू, ये माल्टे पैदा होते हैं। इतना शफाफ फल मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा जहां पैदा होता है, जिस तरह मैंने मक्का शरीफ के बाजारों में देखा। जो मुसलमान जहां जाता है वो क्या कहता है, जाहिर है नस्ली पुत्र अपने वड्डियां नूं याद करता है। मेरे उस्ताद, एक बुजुर्ग, मेरे उस्ताद नहीं थे, मेरे साथियों के उस्ताद थे, जब बाजार से गुजरे थे मक्का शरीफ, कहने लगा वाह, दुआए खलील काम कर रही है, हैं? अल्लाह के पाक खलील ने अर्ज की थी ना, वर्जुक अहलहू मिनत तमरात, अल्लाह यहाँ के रहने वालों को फलों का रिज्क दे दे। कहिए सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, फलों से रिज्क मिल रहा है। फरमाया वो अल्लाह के खलील की दुआ मांगी गई। देखो मक्का शरीफ के गिरदो नवा में कहीं फल नहीं पैदा होता, दूर दराज फल पैदा होते हैं, पर मक्का में रहने वालों के लिए मक्का के हर बाजार में आपको ताजा फल मिलते हैं। मुसलमान जाए तो क्या कहेगा, दुआए खलील के असरात देखो। वो दुआ जो मांगी थी, वर्जुक अहलहू मिनस समरात, यहाँ के रहने वालों को पहले अर्ज किया अमन का शहर बना दे। मक्का अमन का शहर है, वहां अगर कोई दरिंदा किसी जानवर के पीछे भागता है, जब वो हद हरम में चला जाए तो वो चीता, वो बघियाड़ वापस चला जाता है।
اڑنے والے جو شکاری پرندے ہیں وہ بھی اگر کسی کمزور پرندے کے پیچھے جائیں، جب وہ حد حرم میں چلے جائیں تو وہ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کی دعا قبول ہوگی۔ جانوروں تک اس کا پتہ چل گیا کہ ہذا بلدن آمنا، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اس کو امن کا شہر بنا دیا، اور وزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں، مختلف پھلوں کی صورت میں روزی۔ اور آگے اللہ فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، جو کو بھی مان لے اللہ پر اور آخرت پر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی غیر مسلم، اس وقت یہ سلسلہ تھا نا جی، قال ومن کفر، اگر کوئی ایسا بھی ہو اسے بھی کچھ فامتی ہو قلیلا، کچھ عرصہ تو وہاں بھی اس وقت ایسے حالات تھے، لیکن اگر وہ ٹھیک نہ ہوئے، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر انہیں مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، جس طرح مشرکین مکہ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، یا کلمہ پڑھو یا یہاں سے تشریف کے ٹوکرے لے جاؤ۔ وبئس المصیر، وہ دوزخ کوئی اچھی جگہ نہیں۔ کیا کمال میرے رب کا کلام ہے، دوزخ بنا رب کے آرڈر سے ہے، پر قرآن میں جب بھی دوزخ کا بیان ہے فرمایا اچھی جگہ نہیں، وہ پلٹنے کی بری جگہ ہے، لوگوں اس سے بچ جانا۔ اللہ کرے ہم بھی دوزخ سے بچنے کا چارہ کریں۔ تو میرے خیال آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں، یہ خوبصورت موضوع ابھی جاری ہے، کل کے سبق میں بھی آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا، امنا پڑھ لیں، آپ کی مرضی، سانس لے سکتے ہیں، دعا کا وقف آپ کو سانس لینے کا پورا حق دے رہا ہے، لیکن اگر آپ سانس نہیں لیتے، وَأَمْنًا، سانس لینے تو امنا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مصلى صادته مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي زبر الف بڑی مد، للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه، ہاں پر الٹی پیش جو کھڑی زبر زیر جتنی طاقت رکھتی ہے، فأمتعه قليلا ثم اضطره، ہاں پر الٹی پیش اوپر چھوٹی مد، ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر۔ پڑھیے صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک تیرا شکر، کروڑہا احسانات تیری توفیق سے گناہگاروں کو یہ سعادت ملی، ان سہانی گھڑیوں میں کلام اللہ کا سبق پڑھنا نصیب ہوا، اللہ قبول فرما۔ بڑے احتیاط سے قرآن کی آیات اور اس کے لفظوں کو پڑھا جاتا ہے، پھر بھی ڈر رہتا ہے، ہم چونکہ انسان ہیں، کہیں زیر زبر شد مد کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف فرما دے۔ تو اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے کوئی حرف، کوئی جملہ، کوئی سطر ذرا بھی اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دے یا اللہ، اس پر جو تو نے ثواب عطا کیا ہے جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما، حضور کے توسل پاک سے انبیاء کرام، صلحاء، شہداء، کائنات کی تمام ایمانداروں کو اس کا ثواب، بالخصوص میرے ماں باپ، ہمارے ماں باپ، ہم سب کے ماں باپ کو اس کا ثواب، ہمارے والدینوں کی بخشش فرما، ہمارے والدین کو اپنی جنتوں کا وارث بنا، ہمارے دلوں میں ماں باپ کی قدر پیدا فرما، ماں باپ کی بے قدری اور بے ادبی سے بچا، والدین زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کی قدر رکھنا، ان کا ذکر بھی کریں تو بڑی قدر سے کریں، اللہ انہیں اپنی جنت کا وارث بنا۔ تیری سکھائی دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ کریم ماں باپ کی بخشش ہماری اولادوں پر کرم فرما، ہمارے بچے بچیوں کو صحت و عافیت سے والی زندگی کے ساتھ شرم و حیا اور نماز روزے کی توفیق عطا فرما۔
ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث بخشش بھی ہو، باعث فخر بھی ہو اور باعث عزت بھی ہو۔ قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو۔ ہمارے بچے کسی ایسے کے پاس نہ بیٹھے جو ان کو کہے کہ مر جائے کوئی تو دعا نہ کرو۔ ہم اس وقت سے بڑا ڈرتے ہیں کہ جب ہماری میت پڑی ہو تو ہمارا بچہ کسی ایسے کا دوست بن گیا ہو جس نے کہہ دیا کہ تیرا ابا بھی مر جائے تو دعا نہیں کرنی۔ یا اللہ ہماری نسلوں کے ایمان سلامت رکھنا۔ یا اللہ پوری انسانیت کی خیر فرما۔ یہ بیماری کافی زور کر گئی ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس وبا سے بچائے۔ اللہ خیر و برکت فرما۔ میرا وطن پاکستان قیامت تک آباد و شاد رہے۔ افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما۔ رب العالمین خیر و برکت فرما۔ اور میرے کوئی دوست جو دور کے ملکوں سے بھی سبق سنتے ہیں، انہوں نے کہا تھا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ دعا کی تھی، ان کو بڑی پسند آئی۔ یا اللہ پوری انسانیت کی خیر فرما اس صورت میں جو بے ایمان ہے ان کو ایمان عطا کر دے تاکہ ان کی خیر ہو جائے، ایمان والوں کو عمل کی توفیق دے دے تاکہ ان کی خیر ہو جائے، جو عمل کرتے ہیں ان کو ریاکاری سے بچا، اخلاص عطا فرما تاکہ ان کی بھی خیر ہو جائے۔ اور یقین جانیے میرا یہ سبق جو ہوتا ہے، میرا جو ذہن ہے کہ پوری دنیا میں اللہ امن کی فضا پیدا فرمائے۔ اور اگر یہ میری بات کسی غیر مسلم بالخصوص ہندوستان کے موڈی اینڈ کمپنی تک کبھی کبھی پہنچتی ہے، انہیں بھی میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ انسان کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، انسان کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے۔ ہندوستان کے مودی مزاج کے ہندوؤں، اگر آج آپ کسی جگہ پہ آپ کی میجارٹی ہے، وہاں تھوڑے مسلمان ہیں، آپ ان کے گھر جلاتے ہو، جس طرح برما کے غلیظ لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے، کیا آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کو دل یا انسانیت کہا جائے؟ آج تم سمجھتے ہو کہ ہم ان کو جلا کے مار دیں گے، خدا کی قسم آپ کبھی بھی کسی نسل کو نہیں مٹا سکتے۔ میں جو شعر سنا رہا تھا، انسان کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے۔ اگر کسی دوسری کنٹری میں میرا یہ میسج کو سن رہا ہے تو ان شدت پسند ظالموں کو کہنا، آپ کشمیر یا ہندوستان کے کسی اور حصے میں یا فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرنے والے یہودیوں کو کہہ دینا کہ ایسا نہ کرو۔ ہمارے اندر اللہ نے ایک ایسا دل رکھا ہے اپنے حبیب کی نسبت سے، ہم کسی جانور پر بھی ظلم کرنا پسند نہیں کرتے۔ آج آپ پاور میں ہیں، آپ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، تو آنے والے وقتوں میں اس کے برعکس بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ کل یہ بھی اسی طرح آپ کی بہنوں بچیوں کو ماریں گے، آپ کے گھروں کو آگ لگائیں گے۔ نہیں، ہم کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے، ہرگز نہیں۔ کچھ بھی ہے، آپ تو انسان ہیں، ہم کسی جانور کو بھی جلانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسلام ظلم کا درس نہیں دیتا۔ تو خدا واسطے چلو آپ کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ نہ صحیح یار، انسانیت کا رشتہ تو ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم ہندو یا یہودی جو فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم کر رہے، ہندو جو ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں کشمیر پر، یا برما کے وہ بدھ مت وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، میں دین اسلام کا ایک مدرس ہوں، تدریس سے میرا تعلق ہے، تو میں اس چیز کا واسطہ دیتا ہوں، رب کو تو سارے مانتے ہو نا، پیدا کرنے والے کا واسطہ دیتا ہوں، اس ظلم سے باز آ جائیں۔ یہ ظلم پوری زمین کو لہو لہان کر دے گا، سمجھے بات؟ تو جس کی داستانیں پڑھو تاریخ میں، ہندوستان پر دراز عرصہ مسلمان کی حکومت رہی ہے مگر کسی غیر مسلم پر چڑھائی نہیں کی۔ اگر کوئی تاریخ میں ایسا واقعہ ہے کسی مسلمان نے بھی ظلم کیا تو ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ظلم کے راستے میرے رسول نے روکے، تو آپ خدا واسطے رواداری کا ماحول پیدا کریں، ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے مطابق جینے دیں، وگرنہ آپ کو میں یہ بات سنا دوں، آپ اور آپ کے بڑے سن لیں، آپ کسی کی نسل کو مٹا نہیں سکتے۔ کہیں تھوڑے مسلمانوں کو دے کے مار سکتے ہیں، پھر کسی جگہ آپ بھی تو تھوڑے ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ اجازت دیں گے وہاں کو آپ کی بہنوں بیٹیوں کو جلا دے اور ان کے ساتھ ظلم کرے، آپ کے چھوٹے بچوں کو آگ لگائے؟ خدا واسطے آپ تو کیا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی باشعور مسلمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اگر کہیں کسی جگہ ایسا ناقابل بیان کو واقعہ آپ کی نظر میں ہے، کسی مسلمان نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہو،
تو ہم خدا کی قسم اس کی شدید شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں کہ میں اس رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں جنہوں نے تو ایک بکری کو ڈرانے کی اجازت نہیں دی تھی. حدیث پاک میں موجود ہے ایک صحابی بکری ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کر رہا تھا. اللہ کے حبیب تشریف لائے، فرمایا بکری ڈر رہی ہے. کہا یا رسول اللہ حلال مال ہے، اسلام میں اجازت ہے میں اس کو ذبح کروں. فرمایا ذبح کرنے کی اجازت ہے، اس کو ڈرانے کی اجازت نہیں. وہ حلال مال جو ایک جانور ہے انسانوں کی خوراک ہے، اس کو بھی خوف زدہ کرنے کی اجازت نہیں. خدا واسطے مزاج درست کرو، ایسے سر پھرے حکمرانوں کو جا کے کان سے پکڑو کہ ظلم سے باز آ جائیں. ہر کسی کو جینے کا حق دو، بصورت دیگر مکافات عمل ہوگا. آج آپ کسی پر ظلم کریں گے، انتظار کریں کل آپ پر بھی کوئی ظلم کرے. لیکن خدا، میں سمجھتا ہوں خدا را یہ ہمیں اس وقت بھی اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی کسی دوسرے مذہب پر بھی ظلم کرے. ہرگز نہیں، یہ کسی کو اجازت نہیں. یا اللہ پوری انسانیت کی خیر کر دے، پوری انسانیت کی خیر فرما. یا اللہ ہر ظالم کو ظلم سے روک لے، ہر مظلوم کی مدد فرما. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. میرا یہ میسج آگے بالخصوص اہل ایمان کے لیے ہوتا ہے، دوسرا بھی کوئی سن سکتا ہے، اس میں کوئی منع نہیں. لیکن آج میرے دل میں شہری کی میں نے تاریخ کے کچھ اوراق پڑھے اور خیال آ رہا تھا کہ میں اپنے ان انسانوں کو بھی عرض کروں، چلو کلمے کا رشتہ آپ سے نہیں بنا، آپ سے میرا انسانیت کا رشتہ تو ہے. خدا آواز سے آپ لوگ باز آ جائیں اور ظلم کرنے والے ہاتھ کو روکیں. دوسرے جو اقلیت میں ہیں ان کا تحفظ کریں. انشاءاللہ چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی آواز دور تک پہنچے گی کہ وہاں کے ہندوؤں نے ایک مسلمان بیٹی کی عزت بچائی، وہاں کے سکھوں نے ایک مسلمان بیٹوں کی عزت بچائی، وہاں کے مسلمانوں نے ایک ہندو بیٹی کی عزت بچائی، سکھ بہن کی عزت بچائی. جب یہ باتیں وائرل ہوگی تو انشاءاللہ پوری دنیا میں رواداری کا ماحول قائم ہوگا، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے. میرے اللہ میرے اس پاکیزہ درد کو پوری انسانیت تک پہنچا دے. تو کریم ہے، ہم تو کمزور ہیں، تو علی کل شیء قدیر ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم